ایک لڑکا جو غریب خاندان میں پیدا ہوا، نہ سوشل سٹیٹس اور نہ ہی کوئی بڑی فیملی۔ 1959، کندھارا، عمر، جس کو آج دنیا ملا عمر کے نام سے جانتی ہے۔ Mullah Muhammad Omar died. اس کا باپ غلام نبی ایک چھوٹا سا مولوی تھا، لیکن غربت کی وجہ سے اپنا علاج نہ کرا سکا اور شاید اسی بیماری نے اس کی جان لے لی۔ ملا عمر جب چھوٹے سے تھے، تقریباً 5 سال، تو ان کے والد انتقال کر گئے اور اس وقت ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا پر گئی، جو ان کے ستیلے باپ بن گئے۔ اس کے بعد ان کے چچا نے ان کو مدرسے میں ڈالا، جہاں سے وہ دینی اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ مدرسہ سے قرآن پاک کی تعلیمات پائیں، لیکن اپنی ہائر اسٹڈیز کبھی کمپلیٹ نہیں کر پائے۔ 1979 جب سوویت یونین بنی تو اس وقت افغانستان کو ایک لیڈر کی ضرورت تھی، اور اسی وقت ملا عمر نے مدرسے کی کتابوں کو چھوڑا، جہاد کا راستہ لیا، کیونکہ وہ شروع سے ہی ایک زندہ دل اور پختہ ارادے کے مالک تھے، اور وہی جنگ ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ان کے لیڈر بننے کی کہانی۔ سوویت یونین، جس کے اندر رشیا، آذربائیجان اور ازبکستان جیسے سارے ممالک شامل تھے، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد سارا ہولڈ انہی کے پاس گیا۔ اور اب دوسری طرف افغانستان کے اندر ملا عمر، اس نے مجاہدین کے گروپس تیار کیے اور تقریباً 86 گروپ جنگ کرنے کو تیار ہو گئے، اور اسی وقت ہی ورلڈ وار 2 اینڈ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سارے ممالک فائنینشلی ڈسٹرب تھے، اور امریکہ جو افغانستان پر حملے کرنے کی سوچ رہا تھا، لیکن وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے امریکہ نے افغانستان کو انٹیلیجنس اور اسلحہ فراہم کیا تاکہ ان کی مدد ہو سکے، اور اس سب کے پیچھے پاکستان کی ISI نے ان کا ہاتھ بٹایا۔ اب افغانستان اور سوویت یونین یہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ ملا عمر اور سوویت یونین، ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اور اسی جنگ میں ملا عمر نے اپنی رائٹ آنکھ کھو دی، لیکن ہمت نہیں، اور بعد میں وہی رائٹ آئی ان کی ایک پہچان بن گئی۔ اب جنگ کے بعد سوویت یونین کے لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن افغانستان کے اندر امن نہیں آیا۔ سول وار اور وار لارڈز کا دور شروع ہوا، لیکن ملا عمر نے اپنی تعلیم پر توجہ دینا شروع کی تاکہ اس پورے خطے میں امن لایا جا سکے۔ 1992 کے بعد ملا عمر نے اپنی دینی تعلیم پر توجہ دی اور اپنے گاؤں گشان کے اندر ایک مسجد میں دینی تبلیغ دینے لگے، اور اس کے بعد وہ اسی مسجد کے امام بھی بن گئے۔ اب ان کے گلی مولا اور علاقے کے لوگ ہر وقت کے ظلم، تشدد اور ناانصافی سے تھک چکے تھے، اور ان کو ایک تحفظ، نظام اور امن و سکون چاہیے تھا۔ ان کی عزت اور سادہ زندگی نے ان لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا کہ دین کے حکم کے ساتھ انصاف قائم ہوگا۔ 1994 سے لے کر 1996 تک ملا عمر نے گروپس بنائے، جس نے اس پورے خطے میں سے ظلم اور تشدد کو ختم کر کے امن و امان پیدا کیا۔ اس نے گروپس بنائے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے ہی شہر سے شروعات کی، یعنی کہ کندہار سے، اور اس کے بعد باقی آس پاس تمام شہروں پر ان طالبان کا ہاتھ تھا، یعنی کہ ملا عمر کا کنٹرول، اور بالآخر 1996 جب کابل بھی انہی طالبان کے انڈر آتا ہے، اور اس وقت کی کونسل نے ملا عمر کو ڈی فیکٹو اور اس کے علاوہ ریلیجیس پولیٹیکل ہیڈ کا اور آفیشلی اس کو ایک لیڈر ڈکلیئر کیا۔ اب وہ صرف ایک مسجد کا امام نہیں بلکہ پوری اسٹیٹ کا لیڈر تھا، اور اس نے نظام قائم کیا صرف دین اسلام کا، نہ ہی کسی ورلڈ لارڈ کا۔ ملا عمر کی لیڈرشپ میں طالبان نے افغان سوسائٹی کو ٹرانسفارم کیا اور بہت سے اسلامی قوانین نافذ کیے، میوزک اور ہر قسم کی فحاشی کو روکا، وومنز کی ایجوکیشن اور کلچر پریکٹس پر بھی کافی زور دیا گیا، لیکن یہ نظام انٹرنیشنل کمیونٹیز نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور بہت سی ریسٹرکشن لگا دی، اور افغانستان کے اندر بھی کافی لڑائی جھگڑے اور ڈسٹربنس کریٹ ہوئی۔ یہ نظام کچھ لوگوں کے لیے امن تھا، لیکن فارن کمیونٹیز نے اس کو پوری طرح سے ناکام کیا۔ 1996 جب طالبان پاور میں آئے تو اس وقت سوڈان کی طرف سے اسامہ بن لادن کو نکالا گیا، اور وہ سیدھا افغانستان کے اندر آیا۔ اب طالبان نے ملا عمر کی لیڈرشپ میں القاعدہ کو پناہ دی، یعنی کہ اسامہ بن لادن کو۔ کئی سورسز کے اکارڈنگ اسامہ بن لادن نے ملا عمر کو یہ بیعت دی کہ وہ اس کا وفادار رہے گا، یعنی کہ فائنل اتھارٹیز ملا عمر کی ہی ہوں گی۔ 9/11 کے اٹیک کے بعد امریکہ نے طالبان سے ڈیمانڈ کی کہ وہ اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کر دیں،
Tonight, the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. اور ملا عمر نے ڈائریکٹ انکار کر دیا کیونکہ کسی گیسٹ کو ان کے حوالے کرنا ناانصافی تھی اور جب تک کوئی لیگل ایویڈنس نہ ہو اسامہ بن لادن کو حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ریفیوزل ان کی ٹرائبل ٹریڈیشن اور ریلیجیس پرنسپل کا ایک پروف تھا، لیکن اس کی وجہ سے امریکہ نے طالبان کو یعنی کہ افغانستان کو ایک ناجائز گورنمنٹ قرار دیا اور اسی وجہ سے 7 اکتوبر 2001 کے اندر یو ایس یعنی کہ امریکہ نے افغانستان پر حملے شروع کر دیے۔ ایئر اسٹرائکس، بمز اور گراؤنڈ اٹیک، اس سب نے افغانستان کو تباہ کر دیا۔ کابل اور طالبان اب بالکل گر چکے تھے اور ملا عمر غائب ہو گئے، اور یہ ایک سوالیہ نشان تھا۔ کچھ رپورٹس میں یہ آتا ہے کہ وہ پاکستان کے بارڈر ایریا کے سیف ہاؤس میں تھے، لیکن دوسری طرف کچھ رپورٹس کے اکارڈنگ وہ کبھی پاکستان نہیں آئے بلکہ اپنے ایک ملک یعنی کہ افغانستان کے اندر ایک پروونس زامبل کے اندر ہی موجود تھے۔ اس جنگ کے دوران امریکہ نے پاکستان کو بھی دھمکیاں دی کیونکہ اس جنگ میں پاکستان نے افغانستان کی مدد کی تھی، کیونکہ افغانستان کے پاس اور ان کے طالبان گروپس کے پاس نہ تو اتنا اسلحہ تھا اور نہ ہی آرمی کہ وہ امریکہ جیسی سپر پاور کا مقابلہ کر سکے، اور آئی ایس آئی اور پاک آرمی نے افغانستان کا بہت ساتھ دیا۔ ملا عمر اب فزیکلی سامنے نہیں تھے، لیکن ان کا نام اور ان کا مشن ہر کسی کے دل میں زندہ تھا۔ ہر نئے آنے والا فائٹر اسی آئیڈیالوجی کو فالو کرتا جو ملا عمر کی تھی۔ افغانستان انٹیلیجنس کے اکارڈنگ اپریل 2015 کے اندر ملا عمر وفات پا گئے تھے، لیکن طالبان نے اس بات کو 2 سال تک چھپایا اور 2015 کے اندر تصدیق کے اکارڈنگ پتہ چلا کہ ملا عمر کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ The government of Afghanistan now confirming that the leader of the Taliban is dead. لیکن ان کی قبر یا ان کی ڈیتھ کی ایگزیکٹ لوکیشن آج تک پتہ نہیں چلی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کراچی میں دفنایا گیا، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان کے دور دراز پہاڑی علاقے پر دفن ہے، لیکن آفیشلی کوئی کنفرمیشن نہیں۔ ان کی کہانی ایک مدرسہ کے طالب علم سے لے کر ایک لیڈر بننے تک ہے، اور ایک فیصلہ جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ ان کی لیڈرشپ اور ان کی سوچ آج بھی افغانستان، ساؤتھ ایشیا اور سیاست پر ایک گہرا اثر ڈالتی ہے، کیونکہ تاریخ ایسے فیصلوں کو کبھی نہیں بھولتی جس نے لاکھوں لوگوں کی قسمت بدلی ہو۔